دو طرح کے فقہا نے نام دیے، عورت یعنی چھپانے کی چیز یعنی ستر، یہ ایک غلیظہ ہوتا ہے، عورت غلیظہ۔ اب غلیظہ سے ہمارا اردو میں جو ہے نا ہم انتہائی وہ جیسے گندی چیز کو غلیظہ کہتے ہیں، یہ عربی میں یہ معنی نہیں ہے۔ عربی میں معنی یہ ہے کہ جس کا حکم سخت رکھا ہو وہ غلیظہ کہلاتا ہے۔ 3 طلاقیں دے دو، حرمت غلیظہ، حرمت مغلظہ ثابت ہو جاتی ہے، اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، سخت حکم ہے اس کا، حلالے کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، سخت حکم ہے اس کا۔ اسی طرح نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، تو نجاست غلیظہ اور نجاست دونوں ہی نجاست ہے، نجس تو نجس ہی ہے نا، کیا کم کیا زیادہ، لیکن کم زیادہ نہیں، ہم یہاں کم زیادہ اس کا معنی ہم اردو میں کم زیادہ لیتے ہیں، غلیظ بہت زیادہ کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ گندا، عربی میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اصطلاحات جو ہیں وہ علیحدہ معنی رکھتی ہیں جس کا حکم سخت ہو۔ تو یہاں اگر ستر جو ہے چھپانے کی چیز جو ہے اس کو غلیظہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب جسم کے جو 9 اعضاء ہیں ان میں سے بعض کا حکم سخت ہے یوں، اور بعض جو ہے وہ خفیفہ کہلاتے ہیں۔ اب خفیفہ سے آپ کیا مراد لیں گے؟ جس کا حکم شریعت نے ہلکا رکھا ہے۔ غلیظہ جو ہے وہ چھوٹا اور بڑا پیشاب کرنے کے مقامات ہیں، اور اس کے درمیان جو جگہ ہے وہ ستر غلیظ ہے، عورت غلیظہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جسم کا جو حصہ ہے جو چھپانے کی چیز ہے وہ عورت خفیفہ ہے۔ صحیح؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم ہلکا ہوگا، اس کا حکم سخت ہوگا۔ لیکن ایک چیز کا خیال رہے کہ اس میں جو ہے نماز کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں کا حکم برابر ہے، یعنی نماز میں ستر غلیظہ اور خفیفہ کا کوئی فرق نہیں ہے، چاہے غلیظہ میں سے کچھ کھل جائے چوتھائی کے برابر فاسد، یا خفیفہ میں سے کچھ کھل جائے، یہ ناف کے نیچے والا یہ حصہ خفیفہ ہے، ران ہے، اس میں سے اگر کچھ کھل گیا تو یہ خفیفہ میں سے کھل گیا، تو نماز کے حکم میں دونوں کا حکم برابر ہے کہ چوتھائی کھل جائے گا نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن نظر کرنے کے اعتبار سے حکم میں فرق ہے، اس کی طرف نظر کرنے کا حکم سخت ہے اور خفیفہ کی طرف نظر کرنے کا حکم ہلکا ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ نظر کرنے کے اعتبار سے غلیظہ کا سخت حکم ہے اور خفیفہ کا حکم ہلکا ہے۔ تو غلیظہ اور خفیفہ نماز کے اعتبار سے برابر ہیں دونوں، کہ چوتھائی کھل گیا، 3 سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا، نماز گئی، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے اس حصے کو دیکھنا زیادہ سخت ہے اور اس حصے کو پر نظر پڑنا اس کے مقابلے میں ہلکا حکم رکھتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے دونوں گھٹنے کھلے رہ گئے، دونوں گھٹنے ہی کھلے رہ گئے، نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ گھٹنا ایک لے لو، دوسرا لے لو، اور ران یہاں سے یہاں تک لے لو، اس کا چوتھائی، دونوں گھٹنے لگا لو گے تب بھی چوتھائی سے کم ہے۔ تو اگر کسی کے دونوں گھٹنے بھی کھلے رہ گئے تو نماز ہو جائے گی۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، چوتھائی کا حساب ذرا آدمی اندازہ کرنا اس کو آنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے، اگر کسی کا یہ گھٹنا کھلا رہ گیا، جیسے شارٹس وغیرہ ہمارے بھائی پہن لیتے ہیں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں گے کہ بھئی اس کو چھپا لو، ستر میں داخل ہے۔ لیکن اگر ران کا حصہ کھل رہا ہے گھٹنے کے اوپر تو اس کو ذرا سختی سے روکا جائے گا، جو روکنے پر قدرت رکھتا ہو۔ یہ تو مضمون حدیث میں بیان فرمایا نا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے۔ تو ہم نے کبھی اس حدیث کے بارے میں غور کیا ہے کہ گھر میں تو بہت ساری چیزوں پر ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن سب کچھ چل رہا ہوتا ہے جی، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، الٹا سیدھا بول بھی رہے ہیں، الٹا سیدھا دیکھ بھی رہے ہیں، الٹا سیدھا سن بھی رہے ہیں، سرپرست دیکھ رہا ہے، تو اس کی طرف یہ حدیث متوجہ ہے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے روکنے کی تو پھر زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، اور یاد رکھو کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ علماء نے لکھا کہ منکر کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا یہ حرام ہوتا ہے اس وقت کہ جب اس کے پاس قدرت ہو، دوسرا جس کو سمجھا رہا ہو، گناہ کرنے والا، منکر کا ارتکاب کرنے والا، وہ بالکل جاہل نہ ہو کہ گلے ہی پڑ جائے گا، اور
اس بات کی امید ہو کہ وہ میری بات کو سنے گا، کم سے کم سنے گا، عمل کرنا نہ کرنا اس پر ہے۔ جب یہ تین چیزیں ہوں کہ قدرت بھی ہے اور وہ بالکل جٹ اور جاہل گنوار نہیں ہے، سمجھدار آدمی ہے، اور اس بات کی بھی امید ہے کہ وہ میری بات کو سنے گا، جب یہ تین چیزیں پائی جائیں تو پھر گناہ کو اور برائی کے کام کو دیکھ کر خاموش رہنا حرام ہوتا ہے۔ اس کا اگر برعکس لے لیں کہ اگر آپ کو ذلت کا مطلب خوف ہے کہ یار یہ گلے ہی پڑ جائے گا، او جاؤ مولانا اپنا کام کرو، تو اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے تو پھر آپ پر واجب نہیں ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے۔ یہ بڑے سیٹھ لوگ ہیں جی، مولانا کو کہاں خاطر میں لاتے ہیں، نہیں لائیں گے تو مولانا کو خاطر میں نہیں لائیں گے تو وارث نبی کو نہیں لائیں گے، تو وارث نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اپنا ستیہ ناش کر لیں گے کہ جو کفار نے انبیاء کرام کے ساتھ کیا وہ وارث نبی، وہ نبی کی دعوت پہنچا رہا ہے، تو اگر وہ اس میں تکبر میں مبتلا ہو کر اس کو رد کریں گے تو خود دیکھ لیں کہ کس کی صف میں کھڑے ہیں، تو بہرحال انسان اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن تو اب جو روکنے پر قدرت رکھتا ہے، جس نے ران کھولی، فرمایا سختی سے منع کریں گے، اور جو سترے غلیظ کھولے گا تو جو مارنے پر قادر ہوگا اس پر لازم ہے کہ مارے، لہٰذا اگر باپ دیکھ رہا ہے تو باپ پر لازم ہوگا کہ وہ سختی کرے اور اس کے کھولنے پر وہ شدت بھی کرے گا اور اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش بھی کرے گا۔ تو یہ آج کا درس تھا ستر عورت سے متعلق، اس کو آپ انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے تو ستر عورت کے تقریباً یہ ضروری مسائل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیے انشاءاللہ۔